میرے بھائیوں، ایک کامن سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مشکل کشا کون ہے؟ کیا وہ امام علی علیہ السلام ہے؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیا وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے اس امت کو گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ذرا قرآن اور حدیث سے پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے جامع ترمذی کی 2516 نمبر حدیث پر آتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے۔ اسی طرح اگر مشکات کی 2326 نمبر حدیث کی طرف آئیں تو اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم سب جنوں ان سے ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کی مراد پوری کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں صرف اتنی ہی کمی آئے گی جیسے سمندر میں سوئی ڈال کر نکال لینے سے سمندر میں کمی آتی ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، ہمیں مختلف فرقوں کے مولوی حضرات اور شیعہ ذاکرین کی جانب سے ایک ایسا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ بھلا ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ سے مانگے، ہماری اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے خود ہم اللہ تعالیٰ سے ہی پوچھتے ہیں، کیا اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت ہے؟ سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ اسی طرح سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تمہارے رب نے فرمایا، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 61 کو دیکھیں کہ بے شک میرا رب قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 4 کو دیکھیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے یہ الفاظ درج کیے ہیں کہ بے شک میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اگر ہم مشکل کشا کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ سے پوچھیں تو سورہ یونس کی 107 نمبر آیت کو دیکھیں کہ اگر اللہ تمہیں کسی مشکل میں ڈال دے تو اسے دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اس اللہ کے۔ اسی طرح سورہ نمل کی 62 نمبر آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بھلا کون ہے جو بے کس کی پکار سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر خلیفہ بناتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر یہ پوچھتے ہیں، کیا اس